اچھا جناب، اگلے کالر ہمارے اسکیپٹک ایگنوسٹک ہیں. جی السلام علیکم، کیا چل رام جی جناب. جی شعر پہلے سنیں گے بعد میں؟ سوری شعر میں نے کہا پہلے سنیں گے یا جاتے ہوئے سنیں گے؟ نہیں سر، پہلے سنا دیں تاکہ باقی گفتگو میں بھی اس کا ذرا اثر رہے. کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشیں رہے، جب تک ہمارے پاس رہے ہم نہیں رہے، اور اللہ رے چشم یار کی موجز بیانیاں، ہر ایک کو ہے گما کے مخاطب ہم ہی رہے، اور اس عشق کی تلافی بافات دیکھیے، رونے کی حسرتیں ہیں جب آنسو نہیں رہے. واہ کیا بات ہے، کیا کہنا. میری آپ نے وہ سوال کی روح ہی مار دی. تو کوشش کرتا ہوں. میں نے اسی لیے انشورنس کرا لی تھی نا پہلے شعر کی صورت میں. اچھا، جو علینا بہن کی آج پریزنٹیشن تھی وہ معذرت کے ساتھ اس کے دلائل انتہائی کمزور اور مسلیڈنگ تھے، تو ان پہ میں 2-3 اعتراضات آپ کہہ رہے ہیں ان کی پریزنٹیشن کے 2 حصے تھے. پہلا حصہ جی میں ابھی بتا دیتا ہوں. ان کا پہلا حصہ تھا جو دوسرے مذہبوں میں حجاب وغیرہ کا جو کانسیپٹ ہے، اور دوسرے حصے میں جو انہوں نے اعداد و شمار دیے ہیں. جی وہ اعداد و شمار والا حصہ اس سے میرا مین لنک ہے. اچھا سسٹر علینا آپ سن پا رہی ہیں؟ بولیں آپ. مفتی صاحب میں نا یوٹیوب پہ جا کے سن لیتی ہوں کیونکہ تنی یہاں پہ ایشو آ رہا ہے. میں نے نہیں آواز آ رہی ہے تو میں بیک اسٹیج پہ چلا جاتا ہوں. آپ اسٹریم یارڈ میں یہ پرابلم چل رہا ہے، زیادہ لوگ ہوں تو پھر وہ نہیں اٹس اوکے، میں یوٹیوب پہ صحیح سن پا رہی ہوں. آپ اسکیپٹک صاحب سوال کر لیں، میں سن لیتی ہوں. تو آپ یہاں پر میوٹ کر دیں گی پھر، رائٹ؟ اوکے چلیں صحیح ہے. تھوڑا سا لیگنگ ضرور ہاں، لیکن آپ بولیں. جی 2-3 اعتراضات ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ انہوں نے وہ ایک ورلڈ پاپولیشن ریویو کا وہ دیکھا کہ دنیا میں ریپس سے سب سے زیادہ میں نمبر 1 انہوں نے وہ بوٹسوانا کا جو کیا، تو لبرلزم کا ریپرزینٹیو گہوارہ انہوں نے بوٹسوانا بھی شو کیا، جو ایک مسلیڈنگ بات ہے. لیکن سیکنڈ اس سے جو مین پوائنٹ ہے کہ اسی ویب سائٹ پر وہیں کھولیں کہ دنیا میں ہیپینس انڈیکس میں کون سے ملک سب سے زیادہ ہیں، تو وہ ذرا جب لسٹ ہے اس کو بھی دیکھیں ذرا، وہ کون سے ممالک ہیں کہ جو ہیپینس انڈیکس میں زیادہ ہیں. ایک یہ بات. تھرڈلی وہ سویڈن اس لسٹ میں آپ کو 3 یا 4 پہ نظر آ رہا ہے جو ریپ والی. اس کی وجہ یہ ہے، اور جس پہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ بات ایڈریس کی جائے گی کسی نہ کسی پوائنٹ، کہ ریپ کی ڈیفینیشن ہے کیا. ریپ کی ڈیفینیشن وہاں اتنی لیکس ہے کہ وہ اس میں کنسنٹ کے بغیر، یعنی وائلنس کہیں امپلائڈ بھی نہیں، آپ کو وائلنس کا بھی ثبوت نہیں دینا ہوتا. اور میں وہ زیادہ گرافک ڈیٹیلز بھی نہیں جانا چاہتا، اس کا ویکیپیڈیا پیج پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ریپ کی ڈیفینیشن اتنی زیادہ لوز ہے کہ یورپ کے باقی ملکوں سے بھی زیادہ لوز ہے، اور اس وجہ سے وہاں زیادہ ہوتے ہیں. اور کم از کم سب کانٹینٹ کا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں ڈیفینیشن بھی انتہائی سخت ہے. ڈیفینیشن تو بہت دور کی بات، اس پہ جو ڈیفینیشن سخت ہے بھی اس پہ بھی رپورٹنگ انتہائی کم ہوتی ہے. ایف آئی آر درج کرانے کے لیے غریب میں تو کوئی ایف آئی آر درج ہی نہیں کرتا، یہ ہمیں پتہ ہے. انفارچونیٹلی اس پوائنٹ پہ ایڈریس ہونا چاہیے تھا. اور فائنل یہ ہے کہ انہوں نے موریلٹی کا جو معیار وہ رکھا، 2-3 سلائڈ بھی رکھا کہ وہاں بغیر بچوں کے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. یہ آپ نے، یہ تو اسلام کے نزدیک ایک مورل ایشو ہے. آپ اسلام کے ہی پیراہے سے دیکھ کر، اسلام کی نگاہ سے دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ مورل ایشو ہے، اور اپنا اسلام کو ہی جسٹیفائی کریں گے. یہ کیسے؟ کسی کے لیے تو یہ بغیر نکاح کے بچے پیدا ہونا برائی نہیں ہے، اس کو آپ نے کیسے، جبکہ وہ ہیپینس انڈیکس میں وہ جواب میں دے چکا اوپر ہے، تو کیسے غلط ہے؟ ایگنوسٹک اسکیپٹک صاحب، اس کا جواب میں نے اسی وقت دے دیا، اور یہ سوال میں نے خود اٹھایا تھا کہ کچھ لوگ آپ نے اٹھایا تھا. لیکن مفتی صاحب اگر وہ آنسر ریپیٹ کرتے تھے، اس کا جواب میں نے اس لیے اس کا اسی اپنے جواب میں جواب دیا ہے کہ وہ دنیا میں ہیپینس انڈیکس میں وہ کنٹری سب سے اوپر ہے. نہیں، آپ نے کہا نا کہ وہ برائی نہیں ہے، تو ہم نے اس کو اس لیے برائی نہیں مانا تھا کہ وہ ہمارے نزدیک برائی ہے. تب تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ تو آپ کے نزدیک برائی ہے، ہمارے نزدیک نہیں ہے. اس کا جو ایفیکٹ پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کے اوپر برڈن پڑ رہا ہے. جو اللیجیٹمیٹ بچے ہیں، جن کو ہم اللیجیٹمیٹ کہتے ہیں، آپ نہ کہیں، چونکہ ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اسٹیٹ ان کی کفالت کرتا ہے. جی سر، وہ بالکل میں نے اسی کا ہی جواب دیا کہ اس بوجھ پڑنے کے بعد وہ دنیا میں کنٹریز جو ہیں وہ ہیپیسٹ ہیں. اور اس کے بعد جو ہے، اور اس کے بعد جو جرائم بڑھتے ہیں ان ممالک کے اندر، آپ ان کو کہیں کہ جی وہاں ریکارڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو جرائم کی جو کثرت ہے وہاں پر، وہ عام طور سے انہی بچوں کی وجہ سے ہے کہ جن کو فیملی نہیں ملتی، اور فیملی کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ جرائم کا حصہ بن جاتے ہیں. بات کر رہا ہوں، اگر وہ شاید میں اصل میں موبائل سے، ورنہ میں وہ سلائیڈز تیار کر کے آتا. وہ جو ملک اسکینڈینیوین ہیں، جرائم میں دنیا میں سب سے کم وہاں جرائم پائے جاتے ہیں. یہ جرائم والی بات تو بالکل بھی وہاں فٹ نہیں بیٹھتی. ایک منٹ اسکیپٹک صاحب،
میری جو سلائیڈ کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میں یہ بتا سکوں کہ ان جو عورتیں حجاب نہیں کرتی ہیں یا چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں اس کی جیسے کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، یا بے حجابی کی جیسے میں نے ڈائیورس، ابارشن اور ریپ کا ذکر کیا. آپ لے کے آ رہے ہیں ہیپینس کی بھی تو بہت ساری مثالیں. اب ایک آدمی ہیپینس یہ بھی تو اختیار کر سکتا ہے کہ رات کو وہ پب گیا، اس نے کسی بھی عورت کے ساتھ سیکس کر لیا، صبح وہ خوش اٹھے گا، تو کیا اس کو بھی آپ انڈیکس میں شامل کریں؟ ان کے تو ہیپینس کا معیار یہ ہے کہ رات کو عیش کر لیا، صبح کچھ بھی کر لیا. تو وہ میں کیوں کاؤنٹ کروں گی؟ میں تو کاؤنٹ وہ چیزیں کروں گی جس کی وجہ سے بے راروی سوسائٹی میں پیدا ہو رہی ہے. اب جو بچے بنا شادی کے پیدا ہو رہے ہیں، ان کے پاس فیملیز نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسا کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہے، وہ سوشل سروسز پہ پل رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس سے تو معاشرہ خراب ہو رہا ہے. تو میرا جو سلائیڈ تھی وہ ہیپینس سے ریلیٹڈ نہیں تھی. میرا سلائیڈ جو ریپرزینٹ کر رہی تھی کہ جس طرح کی بے راروی ہوگی اس طریقے سے یہ تین چیزیں بہت رائز کر رہی ہیں، اور میں نے جہاں کا ریفرنس دی ہیں اسی سے آپ کوٹ کر کے ہیپینس لا رہے ہو. ہیپینس میرا نہیں تھا اس طرح. اچھا، اور ایک سوال، ایک منٹ ایگنوسٹک صاحب، یہی سوال آپ سے کیا جا سکتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مورالٹی کی بنیاد پر ویسٹ کو جج کر رہے ہیں. بھائی تو آپ بھی تو اپنی مورالٹی کی بنیاد پر ہمیں جج کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیپینس کے انڈیکس میں ویسٹرن کنٹریز آگے ہیں، جو ایسٹرن کنٹریز ہیں وہ نیچے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہیپینس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے آپ کے یہاں. آپ اگر گوگل بھی کریں گے تو سب سے اوپر یہ لکھا ہوگا کہ ان دا ویسٹ ہیپینس ٹینڈز ٹو بی ڈیفائنڈ ان ٹرمز آف پرسنل اچیومنٹ اینڈ سیلف فلفلمنٹ. تو وہاں پر جو ایک نہایت سبجیکٹو کہ میں کیا کس چیز سے خوش ہو رہا ہوں، جس کو ہم کہنا چاہیے کہ سیلفشنس کہتے ہیں، اس کو آپ ہیپینس مانتے ہیں. تو آپ کے نزدیک وہ مورل ہے، اور جہاں اس بنیاد کے اوپر جو کنٹریز پیچھے ہیں وہاں وہ ہیپینس انڈیکس میں نیچے ہیں. تو یہ تو آپ کا اسٹینڈرڈ ہوا. میں اس کا جواب دیتا ہوں. پہلے میں اگر ہم اپنے اسٹینڈرڈ کی بنیاد پر آپ کو جج نہیں کر سکتے تو آپ اپنے اسٹینڈرڈ کی بنیاد پر ہمیں کیسے جج کر سکتے؟ میں سب سمجھ گیا. میں پہلے لینا بہن کا جواب دیتا ہوں، جنہوں نے کہا کہ اگر ایک شخص پب جانے کو خوشی مان رہا ہے اس بات، اس کو ہم کیوں شامل کریں. تو یہ تو پہلے آپ خوشی کی ڈیفینیشن خود ہی یہ ڈیفائن کر کے کہ جو بے راروی ہم نے ڈیفائن کی اس کے مطابق نہیں چلے گا، وہ خوشی نہیں مانی جائے گی. اور یہ دیکھیں کہ لوگ خوش نہیں ہیں اس لیے اسلام ٹھیک ہے. آپ نے خود ہی پہلے خوشی کی ڈیفینیشن وہ کی کہ جو بندہ خوش کہہ رہا ہے میں خوش ہوں، لیکن یہی تو کام آپ بھی کر رہے ہیں بھائی. میں جواب دینے لگا ہوں سر، میں جواب دینے لگا. یہی کام آپ بھی کر رہے ہیں. وہ جواب اس لیے انویلڈ ہے کہ یہ کام آپ بھی کر رہے ہیں. سر جواب تو دیجیے، میں تو آپ کا سوال سمجھ گیا. اب یہ جو سر آپ نے کہا نا کہ وہ ڈیفینیشن ہے، آپ ابھی وہ جو رپورٹ ہے نا وہ ہیپینس انڈیکس والی، وہ بھی اگر لنک ہے وہ کھول لیں. ہم آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا وہ ان ہیپینس کی جو ٹرمینالوجیز ہیں یا ان کی جو سبجیکٹو، جس کو آپ سبجیکٹو کہہ رہے ہیں اور ہے بھی سبجیکٹو، اس پہ آپ کیا وہ اس سے اعتراض آپ اٹھا سکتے ہیں کہ ہیپینس ہے یا نہیں ہے. اور سوسائٹی کا اگر ہیپینس یا ایک اسٹیبلٹی یا جو کچھ بھی وہ چیزیں کریں وہ مقصد نہیں ہے، تو پھر ہم یہاں بحث کس چیز کے لیے کر رہے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ عجیب آرگیومنٹ لے کے آ رہے ہیں اسکیپٹک بھائی آپ. ایک شخص جو ہے وہ مینٹلی ایل ہے، وہ ریپ کر کے ہیپینس فیل کرتا ہے، اس کو بھی انڈیکس میں شامل کر لیں گے. ہم تو یہاں پہ وہ معیار بتا رہے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ بے راروی کرتی ہے، اس کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے اس کے لباس کی وجہ سے، یا وہ جس طرح گھوم رہی ہے اس سے کتنی سوسائٹی میں النس پیدا ہو رہی ہے، ڈیزیز پیدا ہو رہی ہے. اب ہیپینس کو لے کے معیار، اور ہیپینس کا معیار کوئی فکس تھوڑی ہے. اب بار بار ہیپینس لے کے آ رہے ہیں. جی لینا بہن، آپ نے پھر جو مثال دی ہے وہ بہت ہی فالٹی مثال. آپ نے کہا کہ ایک شخص جو ہے وہ ریپ کرتا ہے تو وہ اس کی اور اس میں ہیپینس مل رہی، تو اس طرح کی اگر سوسائٹی ہوگی تو اس میں اوور آل وہ اتنے، کیونکہ ریپ وکٹمز ہوں گے، ہیپینس نیچے جائے گی. یہی ہیپینس کیسے جج کر سکتی ہے جب ایک سوسائٹی میں ٹاپ 10 کنٹریز جو تھیں جن میں ریپ کیسز سب سے زیادہ تھے. آپ کو اس میں یہ تو آپ لوگوں کی رپورٹ ہے، وہاں پر آپ بھی مان رہے ہیں کہ یہ رپورٹ ہے، تو بتائیے کہ ریپس ہو نہیں رہے کیا، اور اس کا ریزن کیا ہے؟ اب مجھے بتائیے ریزن کیا ہے اتنے زیادہ ریپس ہونے کے؟ وہاں یہی ابھی بتایا کہ آپ نے وہ ڈیفینیشن کا ذکر کیا کہ وہاں ڈیفینیشن ہے کہ ان ملکوں میں ریپ کی، اسپیشلی سویڈن کا کیونکہ ٹاپ 10 میں نام تھا، میں نے اس لیے اسپیشلی اس کا وہ پورا وہ دیکھا کہ وہاں ایکچولی ہے کہ ہمارے ریپ کی ڈیفینیشن وہ کہیں زیادہ. آج کل تو ریپ کا یہ بھی نکلا ہے، اگر ایک ہسبینڈ جو ہے وہ کے ساتھ فورس کرتا ہے تو وہ بھی ریپ ہو جاتا ہے. تو وہ تو کیسز بہت ہی منیمم ہیں اور اس کو ہم نہیں مانتے. اچھا، اور سوسائڈ کے ریٹ پر بھی بات ہو جانی چاہیے. جی ابھی تو حجاب سے ریلیونٹ بات ہو رہی تھی نا، سوسائڈ ہیپینس کی بات ہو رہی ہے نا. آپ نے ہیپینس کی بات کی ہے، ہیپینس انڈیکس کے بارے میں ایک دو باتیں پوچھنا چاہوں گا. میں ویٹ کر رہا تھا کہ آپ کی بات ختم ہو جائے جی، اور اختی کی بھی. اسکیپٹک بھائی، سب سے زیادہ خوش ملک کون سا ہے دنیا کا اس سروے کے مطابق؟ اسکینڈینیوین ہے، وہ ہر سال اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. اسکینڈینیوین کنٹریز، فن لینڈ، ناروے، ڈنمارک. ابھی آئس لینڈ ہے نا غالباً، ہاں وہ بھی اسکینڈینیوین میں ہی آتی ہے. جی آئس لینڈ ہے نا، وہ بھی ہیپیز، بہت خوش ہیں وہاں پہ لوگ. آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ دنیا میں جو ٹاپ سوئسائڈ کرنے والے ممالک ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ ہوتی ہیں، آئس لینڈ وہاں پہ بھی ٹاپ اینڈ پہ ہے بالکل؟
سوئسائڈ کوئی یہ نہیں ہے. اب دیکھیں اگر فرض کریں ایک چلے آپ پہلے ہنس لیں پہلے آپ ہنس لیں. یار ٹچی اتنے ٹچی یہ دن ب دن ٹچی کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ دیکھنا سوسائڈ کی بات چل رہی ہے. نہیں ابھی میں جواب دینے سے پہلے اگر آپ ہنسیں گے پھر تو وہ پھر ایک ہنسنے پہ پابندی نہیں. ہیپینس کی بات اور یہ ہیپی بھی نہ یہ بات صحیح ہے. سنیں آپ کو اسٹیٹسٹکس مجھے پڑھانی پڑے گی, ذرا سن لیں اپنے سے نا, سن لیں پھر حوصلہ رکھیں ذرا. جناب اسٹیٹسٹکس جب کی جاتی ہے نا وہ ایوریج پہ کی جاتی ہے کہ اگر فرض کریں 1000 لوگ ہیں ان میں ہیپینس کا لیول کیا ہے اور ان میں جو نہیں ہیپی ہیں وہ کتنے نہیں ہیپی ہیں. یہ بات ریسرچ سے ثابت شدہ ہے کہ جہاں ایکوالٹی زیادہ ہوتی ہے, جہاں اچھے حالات ہوتے ہیں, ایکوالٹی زیادہ ہوتی ہے, وہاں جو پھر لیفٹ آؤٹ ہو جاتا ہے وہ باقیوں سے زیادہ ڈپریس ہو جاتا ہے. اس وجہ سے سوسائڈ ریٹ کمپیریٹیولی زیادہ. لیکن ہائی میجورٹی جو ہے, انتہائی ہائی میجورٹی, وہ خوش ہوتی ہے اور یہ سب بات سامنے آتی ہے. یہ اسٹیٹسٹکس ہوتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ہیپینس. آپ یہ جو اسٹریم ہماری ختم ہوگی نا تو ابھی جب آپ تشریف لے جائیں گے تو ایک کام کیجیے گا, گوگل پہ سرچ کیجیے گا ہیپینس انڈیکس ہاؤکس, کہ اس یعنی کہ بیسکلی فراڈ, ہاؤکس مینس فراڈ. اس پہ رپورٹس پڑھیے گا, واشنگٹن پوسٹ کے آرٹیکل پڑھیے گا, اور دنیا میں اچھے کریڈیبل ادارے ہیں ان کا بھی پڑھیے گا, اور ایون جو زیادہ مشہور نہیں ہیں ان کے بھی آپ پڑھیے گا کہ یہ سارے کا سارا سسٹم کام کیسے کرتا ہے. جس میں کویشچن یہ ہے کہ آپ خوش ہیں, کل خوش تھے, کیسے خوش ہیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہیپینس انڈیکس بیسکلی فلسافیکلی بھی یہ فراڈ کیوں ہے. یہ اس لیے فراڈ ہے کہ دنیا میں دو ہی اپروچز ہوتی ہیں زندگی کی, ایک انڈیویجولزم ہے اور ایک کلیکٹیوزم ہے. ایک انڈیویجولزم کے معاشرے میں رہنے والے پہ آپ وہ سوال کریں جو کلیکٹیوزم کے معاشرے والے کے ہیں, تو کلیکٹیوزم والا اس کو جن چیزوں کا جواب دے کے کہے گا کہ ہاں میں ان سے خوش ہوں, اس کے آلموسٹ ایگزیکٹ اپوزٹ جواب آئے گا آپ کو انڈیویجولزم والے سے. مثال کے طور پہ کلیکٹیوزم سوسائٹی ہے, اس سے آپ پوچھیں, وہ جو بھی ہے وہ مسلمان ہندو اس کو آپ چھوڑیں, آپ اس سے پوچھیں کہ صبح اٹھ کے ماں باپ کے لیے اگر تمہیں ناشتہ بنانا ہو تو کیا خوش ہو گے؟ ہم کہیں گے ایبسلیوٹلی بریلینٹ. وہی جا کے آپ جون سے پوچھیں, آئس لینڈ میں, مینچسٹر میں, یو کے میں, کہیں اور جگہ پہ, وہ کہے گا ٹو ہیل ود می, اپنا بنائے نا, میں کیوں کروں, کام وہی ہے. لیکن خوشی کا معیار اب کلیکٹیوسٹ معاشرے والے لوگوں کے لیے اور ہو گیا, انڈیویجولزم والوں کے لیے اور ہو گیا. تو اس لیے یہ بائی نیچر فلوڈ آئیڈیا ہے کہ آپ دو طرح کی اپروچز والوں کے لیے ایک طرح کے ہی سوال آپ بنائیں, اور سوال بھی ان سے یہ ہیں کہ آپ خوش ہیں, کل خوش تھے, یہ وداؤٹ ایون ڈیفائننگ دا ٹرم ہیپینس کہ وہ ہے کیا. تو پھر اس پہ اتنا بڑا آپ کے پاس ایویڈنس کہ جیسے ہیپینس کی آپ نے بتایا نا کہ انڈیکس ہے, بالکل ایسے ہی انڈیکس ہے ہمارا اس کا کیا ہو سکے. اور آپ تو اسپرچولسٹ آدمی ہیں, آپ کو پتا ہے ہیپینس والے میں کوئی اسپرچولزم کے بارے میں کوئی کوشچن نہیں ہوتا, موسٹلی سیلف پرسیوڈ مٹیریلسٹک آئیڈیاز ہی ہوتے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. لیکن اگر وہاں پہ آئس لینڈ بھی خودکشی کرنے والوں جو ممالک زیادہ ہیں, ان کے ٹاپ اینڈ پہ زیادہ لوگ خودکشی کرتے ہیں, then there has to be a question. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں اس پہ, یہ بھی اپنی ریسرچ میں ایڈ کر لیجیے گا. آپ نے میزلو کی ہائرارکی آف تھیوری پڑھی ہے, ہائرارکی تھیوری آف نیڈس, آپ کی نظر سے گزری ہو کسی زبان میں پڑھی ہوئی ہے لیکن مجھے کوئی خاص یاد نہیں. ٹھیک, اس میں بیسکلی ابراہم میزلو نے کچھ مٹیریلسٹک چیزیں دی ہیں کہ انسان کی جو ذات کی تکمیل ہوتی ہے, سیلف ایکچولائزیشن جو ہوتی ہے اس کی, وہ اس وقت ہوتی ہے جب اسے فوڈ, سیکشول نیڈ, افیکشن, شیلٹر, کھانا پینا, سیکیورٹی, یہ سب کچھ مل جائے تو انسان جو ہے وہ کسی ایک طرف چلا جاتا ہے, آگے نکل جاتا ہے. انیشل اس کا جو آئیڈیا دنیا میں مشہور ہے وہ سیلف ایکچولائزیشن پر رک جاتا ہے, لیکن بعد میں میزلو نے اس کو اپڈیٹ کر کے سیلف ٹرانسینڈنس کی بات کی کہ نہیں, انسان صرف سیلف ایکچولائز نہیں کرتا بلکہ سیلف ٹرانسینڈ کرتا ہے. سیلف ٹرانسینڈ مطلب کہ وہ اپنی ذات سے بھی آگے نکل جاتا ہے. جو اقبال نے جو ستاروں سے آگے والی بات کی تھی, میزلو آلموسٹ کٹ انٹو اقبال's territory in that regard. لیکن گیلر نے ایک کریٹیک پروڈیوس کی اس چیز پہ جو بڑی ویلڈ کریٹیک ہے کہ اگر ہم میزلو کی اس بات کو مان لیتے ہیں کہ آپ کی سیلف ایکچولائزیشن جس کے لیے خوشی بڑی ضروری ہے, آپ کو یہ ساری مٹیریلسٹک چیزیں چاہیے, تو پھر کیا وجہ ہے کہ نیئر انف 40% شادیاں ویسٹ میں کولیپس ہو جاتی ہیں, نیئر انف 75% لوگ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ انڈیویجولز رہ رہے ہیں, کوئی لائف پارٹنر نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, وہاں پہ خودکشیوں کا رجحان بڑھ رہا ہے. اسکول میں سٹریس لیول بچوں کا ہر جو سال ہے وہ پچھلے سال کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. 2007 سے لے کر 2017 تک جو ٹین ایج بچے ہیں ان میں جو سٹریس کے اور سوئسائڈل ٹینڈنسیز کے یہ جو ٹینڈنسیز ہیں ان میں 70% کا اضافہ ہوا. اور گیلر کی تنقید اس بیس پہ تھی کہ میزلو نے جو چیزیں کہی ہیں ویسٹ میں تو یہ ہر بندے کے پاس ہے,
اچھا، اور جی، اب ایسا میں بھائی یہ بھی ہے کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی میں کس قدر سوسائڈ کا ریٹ ہے اس کے اوپر کوئی ڈیٹا آنے بھی نہیں دیا جاتا، جبکہ ان کے یہاں یہ ریٹ بہت زیادہ صاحب ہائی آپ مجھے ٹرانسجینڈر پہ لے آتے ہیں ویسے گھیر کے کہیں نہ کہیں سے. میں مجھے پہلے وہ کیسر بھائی کی بات کا جواب دینے دو. جی. وہ میں بات یہ کہنے لگا تھا کہ دیکھیں پہلی بات ہے ویسٹ کو ایک ہی سویپنگ اسٹیٹمنٹ دینا یہ بھی ناانصافی ہے. میں اس وقت امریکہ میں ہوں. یہ ایک انتہائی کنزیومرس قسم کی سوسائٹی ہے, بہت مختلف سوسائٹی ہے کمپیئر ٹو اسکینڈینیوین کنٹریز اینڈ کینیڈا. کلیئرلی یہاں کلیکٹیوزم کا کانسیپٹ ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے, انڈیویجولزم اپنی اخیر پر ہے. یہ کبھی بھی اچھی ایگزامپل نہیں ہو سکتی, اور جو اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں میرے خیال سے وہ بھی ناانصافی کرتے ہیں. لیکن میں تو بات ہی اس ماڈل کی کر رہا ہوں جہاں اسکینڈینیوین کنٹریز ہو گئے, کینیڈا ہو گئے, وہاں جو ہے. اب میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ نے ابھی تک مجھے بتایا نہیں کہ اس میں ہوکس ہے کیا, اس میں کہ وہ جو ڈیٹا ایک سیپریٹ اسکرین کر لیجیے گا کہ وہ ہیپینس وہ کس طرح. اور یہ وہی ویب سائٹ ہے جہاں سے لینا بہن نے باقی اسٹیٹسٹکس بھی لیے, اور یہ ایک مستند چلیں آپ کہہ لیں کہ ویسٹرن ویلیوز کے حساب سے ہمیں بتا دیں کہ ان میں کون سے سوالات ہیں جو ایکچولی جو ہمارے اندر خوشی بھری ہوئی ہے باقی ملکوں میں, وہ نہیں وہ کیپچر کر پا رہے وہ سروس. یعنی کہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ہوکس کیسے ہے؟ جی جی. اچھا, ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ میں اگر اپنی ایک اسکرین ایک تھوڑا میں شیئر کر سکوں. جی ضرور. اس کے بعد ہم ایک کالر اور لیں گے اور اپنی بات مکمل کریں گے. پرنو نیکسٹ کالر ہے. اچھا, میری اسکرین نظر آ رہی ہے جی اب؟ جی اب آ گئی ہے. اچھا, یہ میں نے گوگل پہ صرف یہی 3 الفاظ لکھے ہیں, اور اسکیپٹک بھائی آپ بھی کوشش کیجیے گا. ہیپینس انڈیکس صرف اتنی سی بات ہے. پہلے سے آپ دیکھیں TFI پوسٹ اس پہ کیا لکھ رہا ہے, واشنگٹن پوسٹ کیا لکھ رہا ہے, مڈ ڈے والے کیا لکھ رہے ہیں, NPR جو برتھ پلیس آف گروس نیشنل ہیپینس از گروئنگ اپ بیٹ, لیکن اس پہ بھی آگے. اور بھوٹان کو انہوں نے اسپیشل کیس ہے کیونکہ وہ ڈسٹوپین ایک ہوتا ہے نا معیار کہ ڈسٹوپیا سے کون کتنا ملک اور اوپر ہے, تو ملک کس طرح سے اپنا ڈیٹا ریلیز کرتے ہیں. بھوٹان از اے ویری کلاسک کیس کہ وہ کس طرح سے اپنا ڈیٹا ڈسٹوپیا سے اوپر ریلیز کرتے ہیں. ڈسٹوپیا ریئل ملک نہیں ہے, اس سے پہلے کہ مجھے مس کوٹ کیا جائے, ایک ہائپوتھیٹیکل ملک ہے وہ. نیو یارک پوسٹ والے اس پہ کیا کرتے ہیں, اینڈ دین دیر آر بیوٹیفل کوسچنس, اینڈ دین بلومبرگ نے اس پہ فلاسافیکل کوسچن اٹھایا کہ از اے ہیلتھی سائن اٹس اے ہیلتھی سائن when Americans fail the happiness test, کہ امریکہ دنیا میں تو بڑا آگے ہونا چاہیے تھا, but then they failed that test. Why? What is the reason? And then there is a Hawke survey of happiness index. یعنی کہ آپ کو یہ اتنا زیادہ آپ کو یہ اس پہ کنٹینٹ مل جائے. جی کیسر بھائی میں اس کو وہ آنسر کرنا چاہ رہا ہوں. اس میں ایگزیکٹلی وہی پوائنٹ میں پہلے کہنا چاہ رہا ہوں. میں اس پہ ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہوں اسکیپٹک, کیونکہ آپ اسکیپٹک ہیں, تو جو اسکیپٹک ہوتا ہے بائی نیچر وہ تشکیک والا انسان ہوتا ہے. اگر وہ ضد کرنا شروع کر دے نا تو پھر اس کا اسکیپٹسزم بیسیکلی وہ فیئر نہیں رہتا. میں آپ سے جو آپ اپنی مرضی کا آپ دیجیے گا, میں صرف آپ کو اپنی ایکسپیکٹیشن بتا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر میں نے آپ کے سامنے وہ انفارمیشن رکھی ہے جو کسی بھی کیسر نے نہیں لکھی, کسی الینا نے نہیں لکھی, کسی مفتی یاسر صاحب نے یا کسی عامر نے نہیں لکھی ہے, گلوبل آپ کو میں پلیٹ فارمز بتا رہا ہوں پبلیکیشنز کے کہ وہاں پہ کیا لکھا جا رہا ہے, I would at least expect from you کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں اس کو بھی پڑھتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. بالکل بالکل سر, میں آپ کو بتانے لگا تھا. اب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس پہ ہم ایک دوبارہ بھی, لیکن پہلے میری عرض سنیے, وہ یہ ہے کہ ابھی تک میجورٹی, پہلی بات آپ نے کی ورڈ ہوکس سرچ کیا, چلو کوئی مسئلہ نہیں. سیکنڈ کیونکہ میں نے کافی ریسرچ مجھے بتا تھا کہ ہوکس پہ کیا آتا ہے, دیٹس وائی. لیکن پھر بھی آرٹیکل میرے لکھے ہوئے پھر بھی نہیں ہے. جی میں نے وہ اس کو مان لیا, کوئی ایشو نہیں. سیکنڈ جو ہے وہ ادارے جو ہیں وہ امریکی ہیں, اور یہی امریکیوں کو مصیبت ہے کہ ہمارا سسٹم تو بڑا صحیح ہونا چاہیے, جبکہ یہ ایک بروکن سسٹم ہے, یہ غلط سسٹم ہے. اور میں اس ویسٹ کو ایک سسٹم کہنا انتہائی غلط سمجھتا ہوں. میں اسکینڈینیوین کنٹریز کی بات کر رہا ہوں, تو ظاہر ہے کہ امریکی ادارے تو کہیں گے کہ یہ ہوکس ہے. اس پہ ایک فروٹفل بحث ہو سکتی ہے کہ ہوکس کتنا ہے کتنا نہیں ہے, کتنے وہ جو لے رہے ہیں سرویز وہ, لیکن یہ کوئی ایک ادارہ سروے نہیں کر رہا ہوتا, یہ کئی طرح کے. یہ تو ایک سب سے پاپولر ہے جو لینا بہن نے کیونکہ اپنی ویب سائٹ پہ شیئر کی, میں نے اسی ویب سائٹ کا ریفرنس دیا. یہ کوئی ایک ادارہ اس طرح کی سروس نہیں کر رہا. یہ اکراس دا بورڈ یہ تمام سروس جو ہیں یہ اس میں یہی کنٹریز سب سے زیادہ لیبل سٹیز ان کے آتے ہیں, سب سے زیادہ ہیپینس روز ادھر آتے ہیں. اور یہ اپنی, حالانکہ ان کی لینگویج ڈفرینٹ ہے, لوگ سب سے زیادہ جانا یہاں چاہتے ہیں. میری یار سنیے, کوئی کسی ملک میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ وہاں پہ ان لوگوں کو, آپ پاکستان میں کسی سے پوچھیں کہ 1000 لوگوں سے پوچھیں آپ اسکینڈینیوین کسی ملک میں جانا چاہتے ہیں تو 990 لوگ آپ سے کہیں گے ہاں جانا چاہتے ہیں. آپ ان 990 سے پوچھیں کہ اسکینڈینیوین کنٹریز کے بارے میں 5 چیزیں بتا دو تو شاید آپ کو بتا بھی نہ سکے کہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں کہاں پہ. وہ اس لیے نہیں کہ ان کو سسٹم بڑا اچھا لگتا ہے, اس لیے کہ لوگ ہمارے اپنے سسٹم سے تنگ ہیں.
दैट इज द प्रॉब्लम, जिसका हम समझते हैं कि शरिया एक सोल्यूशन है, अगर मुकम्मल सूरत में नाफिज हो जाती है देन वी आर एब्सोल्युटली कन्विंस्ड कि बार बार हम ये तजर्बा कर चुके हैं। यही वजह है फैसल भाई कि कुवैत जो है अगर हैप्पीनेस के इंडेक्स में टॉप 10 में नहीं है तो कुवैतियों से आप पूछें कि क्या अमेरिका या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जाना चाहते हैं, अगर वो जानते भी होंगे तो भी नहीं जाएंगे। जी 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 बिल्कुल। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि आप ये कहते हैं ना कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, देखें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज पे भी बहुत सा अपना आपको काउंटर नैरेटिव मिल जाएगा। और जो बात मैं कहने लगा हूँ बोस्ट करने के लिए नहीं, मैं सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए अपनी बात को, कि यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर में मैं डेटा गैदरिंग पढ़ाता भी था कि डेटा कैसे गैदर किया जाता है एकेडमिकली और दुनिया में कैसे प्रोफेशनल्स क्रिएट किए जाते हैं। आप मुझे रिजल्ट बता दें स्केप्टिक भाई कि आपको ये रिजल्ट चाहिए, मैं डेटा गैदर करके आपको वही रिजल्ट दूंगा। अगले दिन आप मुझे कहें नहीं मुझे इससे एक ऑपोजिट रिजल्ट चाहिए, तो मैं डेटा वही गैदर करके आपको ऑपोजिट रिजल्ट दूंगा, बिकॉज दिस इज हाउ यू फ्रेम द क्वेश्चन। ये पूरी साइंस है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जो आपको बताते हैं ना कि एक ये टूथपेस्ट की कंपनी आती है और कहती है कि 70% डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं कि आप हमारा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। मैं आपको कसम उठा के बताता हूँ कि कोई 70%। जी सर, मैंने स्टैट्स पढ़ा, मैं आपका पॉइंट समझ गया, मैं पॉइंट समझ गया। उसका ये है, ये आपने मुझे बताया डेटा, मैं सिर्फ कंप्लीट करने के लिए अपनी बात को जी जी मुफ्ती साहब मैं दोबारा सिर्फ 30 सेकंड के लिए स्क्रीन अपनी शेयर करना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें तो। कि आप स्पेसिफिकली आप नॉर्डिक कंट्रीज़ की आप बात कर रहे हैं ना, तो जस्ट टेक अ लुक कि नॉर्डिक कंट्रीज़ में आपको उसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। मेरी स्क्रीन इस वक्त हाँ जी शेयर हो गई है, और सिर्फ मैंने अब ये लिखा है कि अनहैप्पीनेस इन स्कैंडिनेवियन कंट्री, सिर्फ मैंने ये लिखा है। गार्जियन से आ जाता है आगे जी कि नॉर्डिक कंट्रीज हैप्पी उन्होंने कोटेशन मार्क्स में लिखा है, आपको पता इसका मतलब क्या होता है। रेपुटेशन मेक सैडनेस फॉर यंग पीपल, आगे उनको पूरा लिखा हुआ है। Why Nordic countries might not be as happy as you think, BBC. Scandinavian reigns as happiest place on the planet is ending, खत्म हो रहा है। ये वाइड वाले लिख रहे हैं, बी फॉर्म वाले लिख रहे हैं कि अनहैप्पीनेस एंड एपिडेमिक। आपको पता है एपिडेमिक क्या होता है? जो पूरी कम्युनिटी में एक बीमारी होती है ना, या एक टेंडेंसी होती है, एपिडेमिक उसे कहा जाता है कि वो जो नौजवान लोग हैं वहाँ पे अनहैप्पीनेस का लेवल कितना ज़्यादा है। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप एक हैप्पीनेस इंडेक्स को मेयार बना के ये ना अस्यूम करने के वहाँ पे सारे खुशी हैं। जब आप होलिस्टिकली पूरा डेटा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो क्वेश्चंस हैं, वे इन विच दे आर डिजाइन, इट गिव्स द इल्यूजन के कुछ ममालिक में वो लोग हैं खुश हैं, और ये इल्यूजन टूट जानी चाहिए जब हम आइसलैंड को देखते हैं सबसे ज्यादा खुश, और साथ आइसलैंड को देखते हैं कि खुदकुशी में भी टॉप एंड पे है वो। सर मैं इस पे बहुत, क्योंकि थॉरली पढ़ चुका हूँ, इसलिए आपको शायद लग रहा होगा कि यार जो भी पॉइंट कहता हूँ ये कहता है कि देखने की बजाय मैं इस पे, क्योंकि हजरत मेरे ख्याल से और भी काफी लोग मौजूद हैं, जरा बस 30 सेकंड में मैं कंक्लूड कर देता हूँ। चलिए ठीक है। इन्होंने कहा कि वो जो है वो अनहैप्पीनेस जो है वो पेंडेमिक की तरह है, और जो वहाँ देखिए उनका प्रेशर है इस चीज का। ये बात सच है कि उनको पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्योंकि हैप्पी माना जाता है, समझा जाता है, उनको इस चीज का थोड़ा सा प्रेशर है कि यार हमें तो शायद हर वक्त ही परफेक्टली हैप्पी होना चाहिए। लेकिन बाकियों के मुकाबले में अक्रॉस मेनी सर्वेज, ये कोई एक कंपनी नहीं सर्वे कर रही थी, काफी कंपनियां सर्वे कर रही होती हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि आपने एक जो वो दिखा दिया कि ये देखिए वहाँ हिजाब नहीं होता, वहाँ बेरारवी, इस वजह से वहाँ तो तबाही फिरी हुई है, वो बहुत ही मेरे ख्याल से मिसलीडिंग था। बाकी इस पे सेपरेट यही बात तो शुरू में हम वहीं वापस आ गए हैं कि जो आप कह रहे हैं हैप्पीनेस का इंडेक्स है वो भी फिर मिसलीडिंग है। बात तो फिर वहीं आ गई। इस पे भी एक कभी डिस्कशन हो जाए, वो लिंक हो जाए क्या, और इस पे क्या इतना तो चलें फिर भी करेंगे इंशाल्लाह। ये इस्तेमाल अब आप ही करेंगे इनसे मुझे हजरत मुझे इससे इजाजत ले लेते कि मैं आप हंस सकता हूँ, क्योंकि मैंने माइक तब से म्यूट रखा हुआ था, क्योंकि मैं एग्रेसिव हूँ तब शिकायत, मैं हंसूं तब शिकायत। अच्छा मैं एक चीज यहाँ सिर्फ एक बात यहाँ ना, इस टॉपिक के ऊपर जो इशू चल रहा था ना, वो दो थे बुनियादी तौर पर। प्राणव भाई आप अगर माइक म्यूट, हाँ थैंक यू। दो इश्यूज जो हैं वो चल रहे थे जो मुझे टग ऑफ वॉर की एक कैफियत नजर आ रही थी। नंबर 1 के हैप्पीनेस को अभी तक डिफाइन नहीं किया गया था, और उसके ऊपर जो है एक लंबी गुफ्तगू स्केप्टिक साहब की तरफ से की जा रही थी कि फलां हैप्पी है और फलां हैप्पी नहीं है, ये हैप्पी है और ये नहीं है। तो जिस डेफिनेशन को वो या तो वो अपनी को डेफिनेशन पेश करते जिसको वो पेश कर नहीं सके माजरत के साथ, जबकि मुफ्ती साहब ने उसके ऊपर बात भी की कि वेस्ट के यहाँ जो डेफिनेशन है हैप्पीनेस की उसके एतबार से भी एरर्स हैं। खैर एक तो मसला था हैप्पीनेस की डेफिनेशन के ऊपर, और दूसरा मसला ये पेश आ रहा था कि जो सबसे बड़ा ब्लंडर मैंने महसूस किया है खासतौर पर जो देसी लिबरल्स हैं और देसी सेकुलर्स हैं इनके अंदर, कि इनको अभी तक ये तसव्वुर नहीं समझ आ पाया कि आप एक इंडिविजुअलिज्म मेंटालिटी को कैसे
जेनरिक सोसाइटी के ऊपर आप उसूल के तौर पर पेश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक तरफ कलेक्टिविज्म है, एक तरफ इंडिविजुअलिज्म है। आप मान रहे हैं इंडिविजुअलिज्म को और उसको पेश कर रहे हैं कलेक्टिव सोसाइटी के ऊपर एक जेनरिक उसूल बनाने के तौर पर, यानी आप उसको एक एनालिसिस के तौर पर पेश कर रहे हैं। जबकि खुद आप उस बंदे से पूछें तो दो बंदों में इत्तेफाक नहीं होगा एक चीज के ऊपर, कि दोनों बंदों में से जो दो, यानी इन हैप्पी सोसाइटीज में से दो बंदों को पकड़ के पूछें कि तुम्हारा खुशी का म्यार क्या है, तुम्हारा क्या है, तो दोनों कयामत तक उस चीज का जवाब नहीं दे सकते। ये दो बड़े गैप्स थे, खलीजें थी इस मौजू के ऊपर, जो इनको एड्रेस करना बड़ा जरूरी है उन लोगों के लिए जो मेरे ख्याल से आने वाले हफ्ते में कैसर भाई की तरफ से एक स्ट्रीम इसी पर होनी चाहिए उनके चैनल पर, जो ये जो होक्स है हैप्पीनेस इंडेक्स का, इस ताल्लुक से आप इस पर तफसीली गुफ्तगू करें कि हैप्पीनेस क्या है। जरूर इंशाअल्लाह जी। अच्छा, हमारे एक पॉइंट रखना चाहूंगी, जैसे इन्होंने कहा कि हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो भी करेक्ट है और जो मैंने स्टैट्स पेश की वो भी सही थे। तो जब दोनों ही सही हैं तो इसका मतलब क्या हम ये आखज कर सकते हैं कि खुशी खुशी रेप होते हैं और खुशी खुशी डाइवोर्स होते हैं? वो क्या कहना चाह रहे थे, उनकी तो बात ही मुझे समझ नहीं आई कि वो हैप्पीनेस को प्रूव करते हुए और बाकी चीजों को निगलेक्ट कर रहे हैं कि रेप्स वहाँ पे हाईएस्ट नहीं है, डाइवोर्स हाईएस्ट नहीं है, अबॉर्शन हाईएस्ट नहीं है। क्या कहना चाह रहे थे?